مریدکے کا واقعہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے وحشی درندے جنگلوں میں نہیں اب شیروں میں آ گئے ہیں. اب درندوں سے ڈر لگتا ہے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے. کیا زمانہ ہے کہ اب انسانوں سے ڈر لگتا ہے. خون ریزی کا یہ عالم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. خون ریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے. دشمن بھی اگر اسلحہ پھینک دے نا تو دشمن کے فوجی کو بھی آپ قتل نہیں کرتے بلکہ اس کو پکڑ کے قید میں لے آتے ہیں. ظالموں، یہ تو درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو عاشقان رسول تھے، یہ اہل سنت کے لوگ تھے. اہل سنت کی پہچان ہی امن ہے. اہل سنت کا نظریہ دیکھو، ہم تو چیونٹی کو بھی مارنے کے قائل نہیں ہیں، کسی انسان کا قتل تو بہت دور. ظالموں، کس کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیا؟ کس کے حکم پر یہ کام کیا؟ گولی کیوں چلائی؟ سوال ہے کس کے کہنے پر چلائی ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے چلائی؟ انڈیا کا بم برسانے والا وہ پائلٹ آپ نے پکڑا ابھی نندن، اسے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں کی طرف بھیج دیا. یہاں کون سا ابھی نندن تھا اس جماعت میں، اس مارچ میں کون تھا؟ کس کے پاس اسلحہ تھا؟ ان کی مائیں مسلمان نہیں تھی؟ کتنے بچوں کو تم نے یتیم کیا، کتنی ماؤں کی گودیں تم نے اجاڑی ہیں، کتنی بہنوں کے سہاگ تم نے اجاڑے. کیا اس کا جواب تم خدا کو نہیں دو گے؟ کیا تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم رسول اللہ کے امتی نہیں ہو؟ ہم تو فلسطینیوں پہ روتے ہیں کہ فلسطینی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، مارے جا رہے ہیں. فلسطین کو چھوڑو، گھر کو آگ لگی ہے، گھر کے چراغ سے. ہم نے تو اپنے مسلمانوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا ہے. مٹی کے برتن بنانے والے کمہار کو نا، اس کے سامنے اس کے بنائے ہوئے 2-4 برتن توڑو تو وہ بھی گریبان پکڑ لیتا ہے کہ میری محنت تو نے ضائع کر دی ہے. کیا جواب دو گے اس ماں کو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر جوانی کی کیفیت تک پہنچایا؟ اس کو کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ سینیٹر مشتاق تو گیا تھا نا اسرائیل، وہ اسرائیل کی قید میں رہ کے واپس خیر و عافیت کے ساتھ پاکستان آ گیا. اور مرید کے والوں کو مارنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ تم ان یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہو؟ انہیں یہودی کہیں یا تمہیں یہودی کہیں، وہ تو مسلمان کو واپس کر دے، اور تم نہ بہن دیکھو، نہ ماں دیکھو، نہ بچے دیکھو، چادر 4 دیواری کی حرمت پامال کر رہے ہو. یہ کام تو یزید کا تھا، تم نے کب سے شروع کر دیا؟ رسول اللہ کے سامنے کافر کی بیٹی آئی، حضور نے اپنی چادر عطا کر دی، اس کے سر پہ رکھوائی ہے. کسی نے کہا یہ تو بیٹی ہے، کسی نے کہا کافر کی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی تو ہے نا، چلیا تیری میری کی ہوندی ہے، تی ہوندی ہے، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں. کس کا کلمہ پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ مساجد کو بند کر کے مسجدوں سے نمازیوں کو روکنا یہ یزیدیوں کا کام تھا. تم کس کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے ہو؟ کاش تم نے یہ گولیاں کچے کے ڈاکوؤں پہ چلائی ہوتی تو ہم خوش بھی ہوتے. کاش تم نے یہ گولیاں TTP کے لیے رکھی ہوتی، ہم خوش ہوتے. ہم تو یہاں ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری فورسز کو کامیاب کر، خارجی کتوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں اللہ ہماری فوج کو کامیاب کر. ہم تو دعائیں کرتے ہیں. تم نے گولیوں کا رخ وہاں سے موڑ کر اپنے ہی نہتے شہریوں پہ کر دیا ہے. کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ اونٹ کی ٹانگیں کٹی، پوری میڈیا چلا رہی تھی صبح سے شام، اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی، پوری میڈیا صبح و شام. آج کئی 100 بچوں کے گلے کٹ گئے ہیں، میڈیا بھی خاموش ہے. ہم یہ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ کرنا. ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے. ہم PTI سے نکلو، لبیک سے نکلو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ان سے نکل کر ایک رسول اللہ کا عاشق اور رسول اللہ کا امتی بن کر سوچو رسول اللہ پہ کیا گزری ہے. قبر میں یہ سیاستدان کام نہیں آئیں گے، قبر میں جناب محمد الرسول اللہ کام آئیں گے.